اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کل بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے فرعون نے خوب مذاق بنایا تھا، تو آخر میں یہی کہا تھا کہ کل قیامت کے دن جو ہے جو لوگ بھی اللہ کو انکار کیا ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ لوگ جو ہے برے لوگوں میں شامل ہوں گے، اور یہ لوگ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر۔ ایک چیز دیکھیے کہ دنیا کے اندر جو ہے نیک کاموں میں بہت کم لوگ رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ابھی عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو سمجھیے کہ آدھی رات آپ نے ثواب کی جو عبادت کیا ہے، اسی میں اگر فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ، کتنا فضیلت ہے، لیکن اس کا یقین ہم کو ابھی نہیں آئے گا، جب مر کے قبر میں جائیں گے نا تب سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہر جگہ بیان کیا ہے کہ ہم نے جہنم بنا کے رکھا۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں ہے، سب کو جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ اب یہاں آگے جو ہے فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے کے جو قوم تھے، جو لوگ تھے، ان کو ہلاک و برباد کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دیا تھا، ایسی کتاب عطا کیا تھا جو بصیرت پر بہت ہی مشتمل تھا، یعنی بہت ہی اچھی بات اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر بیان کی گئی تھی، جو لوگوں کے لیے جو ہے سراپا ہدایت تھا اور رحمت تھی۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کریں، اس سے کچھ سیکھیں۔ تو یہاں پر مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی تھی؟ توریت۔ تو وہ کتاب یہاں پر موجود ہے، اس سے مراد ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے توریت کتاب عطا کی تھی، اور اس میں سمجھیے کہ بصیرت سے بھرپور اچھی اچھی باتیں جو لوگوں کے دیکھنے کے سننے کے قابل ہو، اور سراپا ہدایت ہے، سمجھیے کہ بالکل ہدایت کی کتاب ہے، اور رحمت بھی اس میں ہے۔ اب آگے جو ہے اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی سے مخاطب میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں کہ وما کنت بجانب الغربی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے کوہ طور کے غربی جانب کی طرف موجود نہیں تھے آپ۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی امر جو ہے ان کے اوپر سپرد کیا تھا، کوئی حکم الہی ان کے اوپر سپرد کیا تھا، ان کو بتلایا تھا۔ اور وما کنت من الشاہدین، اور آپ جو ہے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یعنی اس کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو واقعہ جو پچھلے زمانے کا جو واقعہ ہوا کیسے معلوم ہوا؟ قرآن کے ذریعے سے تو معلوم ہوا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ کیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر واقعات ہوئے، کیسے کیسے کہاں کہاں وہ جنگل کی طرف گئے، کس پہاڑ کے اوپر گئے، کہاں ان کو نبی بنایا گیا، کس جگہ پہ وہ پہنچے تھے۔ سارا واقعہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کن کو بتلا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے ہم لوگ آپ لوگ جو ہے سن رہے ہیں۔ اگر قرآن کا ترجمہ نہ ہوتا تو ہم لوگ کو معلوم ہوتا کچھ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ جو لوگ بیٹھ رہے ہیں سمجھیے کہ ہم لوگ کو علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جو لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں، جو لوگ نہیں آ رہے ہیں، سمجھیے کہ وہ بالکل جو ہے جاہل ہیں، کل قیامت کے دن پھر ان کو پتہ چلے گا۔ آگے فرمائیں کہ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور ہم نے ان کے بعد کئی نسلوں کو جو ہے پروان چڑھا، کئی نسلوں کو ہم نے پیدا کیا، وہاں پہ جو ہے رہے۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور اس پر کئی زمانے لمبا جو ہے عمر گزر گیا، یعنی جو ہے نسل در نسل پیدا کرتے رہے، ان کی عمر بہت لمبی لمبی ہوتی تھی۔ اور وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور آپ اس وقت مدین کے علاقے میں موجود نہیں تھے، مقیم نہیں تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مدین کے علاقے میں جو اس وقت جو لوگ رہتے تھے وہی لوگ تھے، اللہ کے نبی تو تھے نہیں اس وقت۔ تو پورا واقعہ بتلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اور تتلو علیہم آیاتنا، اور آپ ان کے سامنے ہماری قرآن کی آیت کو جو ہے تلاوت اس کے سامنے کر رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، حالانکہ ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ کس نے بنایا اللہ کے نبی کو؟ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ اپنے نبی کو جو ہے ایک بات بتلا رہے ہیں، یعنی ایک وحی کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ ایسے ایسے حالات ہوئے پہلے کے زمانے میں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور جب ہم نے یعنی کہ طور کے جانب جو ہے وادی میں، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، تو وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی، جو تمہارے رب کی کیا ہے کی طرف سے ایک رحمت ہے، جو تمہارے رب جو ہے وحی کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پاس گئے، جو ہے دائیں جانب کی طرف گئے کوہ طور پہ، تو سارا واقعہ کیسے معلوم ہوگا ہم کو؟ قرآن کے ذریعے سے تو معلوم کیا گیا ہم کو۔ قرآن اگر نازل نہ ہوتی تو یہ واقعہ ہم لوگ پہنچتا، ہم لوگ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون نبی کیسے آئے، کیا ہوا نہیں ہوا، کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ کا رحمت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا جو ہم ہی میں سے تھے، اور پوری دنیا کے لیے ان کو نبی بنا کے بھیجا، اور قرآن بھی نازل کیا تو صرف ہم مسلمان کے لیے نہیں، بلکہ امت مسلمہ، تمام مسلمانوں جتنی بھی لوگ اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں سب کے لیے قرآن جو ہے نازل کیا۔ کہیں کہیں پر قرآن نے ہدی و رحمت للمؤمنین کہا، کہیں پر قرآن نے ہدی و بشری للمؤمنین کہا، کہیں پہ لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ قرآن سب کے لیے ہے، سمجھیے۔ اور ہمیں ایک واقعہ بتلا رہے ہیں کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ جو ہے لوگوں کو ہم سے پہلے، یعنی کہ جو پہلے آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کا واقعہ سنا کر لوگوں کو ڈرائیں۔ کیا کریں؟ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بتلائیں۔ جیسے کہ یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو ہمارے اور آپ کے سامنے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، قرآن میں یہ چیزیں تذکرہ کیا گیا، پہلے کے نبی کا واقعہ تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کریں۔ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں، کچھ سیکھیں۔ آگے فرمائیں کہ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، کہ اگر وہ لوگ جو لوگ اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے اگر ان کو مصیبت پہنچے۔ قرآن نے ایک چیز دیکھیے، بہت ہی سمجھیے کہ ایک اہم بات استعمال کیا ہے کہ کبھی بھی جو ہے ہماری زندگی کے اندر مصیبت پہنچتی ہے تو یہ ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر ہمارے اعمال خراب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر مصیبتیں آئے گی۔ جیسے کہ اگر مان لیجئے اگر کوئی ایک انسان شادی سے پہلے خوب اس نے زنا کیا، اب وہ نوجوان سوچے کہ شادی کے وقت جب اس کا رشتہ لینے جا رہا ہے تو شرط لکھ رہا ہے کہ ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو بالکل پاک صاف ہو، گھر سے باہر نہ نکلی ہو، نیک صالح ہو، تو ظاہر سی بات ہے بھائی جیسا آپ رہیں گے ویسا ہی آپ کو ملے گا۔ آپ اگر ادھر ادھر منہ مارے ہیں تو آپ کی بیوی جو جس سے شادی ہوگی وہ بھی کہیں منہ ماری ہوگی۔ یہ ہم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے 18 پارے میں جو گزر چکا ہے ترجمہ، یہ پاک مرد کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہے۔ ہاں، ایک یہ بھی ہے کہ زنا ایک قرض ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ آج کسی کے بیٹی کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، تو کل ہو کے آپ کے بیٹی کے ساتھ بھی کوئی زنا کر سکتا ہے، اور یہ ہوگا نہیں۔ اگر آپ پاک صاف ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ وہی قرآن کہہ رہے ہیں کہ ولولا، اگر ان کی زندگی میں ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، ایدی کے معنی آتے ہیں ہاتھ، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی وجہ سے جو کرتوت انہوں نے کیا ہے، جو اعمال اس نے کیا ہے، جو غلط کام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو مصیبت پہنچتی ہے، ہاں، تو فیقولو، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا، آپ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجے، کہ فنتبع آیاتک، کہ ہم ان کی آیتوں کو یعنی آپ کی آیتوں کو سن کر ہم اس پر عمل کرتے اور پیروی کرتے۔
اور وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین ہوتے، مسلمان ہوتے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم جو ہے لوگوں کو بار بار نماز کی تلقین کریں، نماز کی دعوت دیں، نماز کے لیے بولیں، مسجد میں آنے کی دعوت دیں۔ خاص طور سے ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں، اکثر آدمی کا بیٹا جو گھر کے اندر موجود ہے، ایک ہوتا ہے کہ باہر کما رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پوتا جو ہے سویا ہوا ہے، موبائل چلا رہا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے بولنے کی۔ کیوں؟ سوچتے ہیں کہ بولیں گے تو بیٹا پوتا ناراض ہوگا، ناراض ہو جائے گا۔ تو آج اگر آپ کا بیٹا پوتا ناراض ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن جو ہے وہی بیٹا پوتا جو ہے آپ کے اوپر جو گلے بن جائے گا۔ کیا گلے بنے گا؟ کہے گا یا اللہ یہ ہمارے دادا ہے، یہ ہمارے باپ ہے، یہ نماز کے لیے جاتا تھا لیکن ہم کو کبھی نہیں ٹوکا۔ کیا کیجیے گا پھر آپ؟ کیا کیجیے گا؟ پھر وہاں تو یہ ہوگا کہ آپ کا سارا نیکی کس کے کھاتے میں جائے گا؟ آپ کے بیٹے کے کھاتے میں چلا گیا، آپ کے پوتے کے کھاتے میں چلا گیا، اور آپ کہاں رہ گئے؟ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب لوگ جو ہے ہم اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم نماز کے لیے آئیں یا راستے میں کوئی ملے، خاص طور سے اگر ہمارا بیٹا گھر کے اندر موجود ہے تو کہیں بیٹا دیکھو پہلے نماز ادا کرو، چپ چاپ چلو نماز کے لیے، بعد میں موبائل دیکھ لینا۔ بس ایک مرتبہ بول دیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ آپ کا بیٹا جو ہے آپ کا دامن نہ پکڑے۔ وہیں پہ کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے پاس حق بات پہنچ گیا، آ گیا، تو قالوا، ان لوگوں نے کہا کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، آپ کو وہ چیز کیوں نہیں دیا گیا جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دیے گئے تھے نا معجزہ، کہ ان کی لاٹھی جو ہے سانپ بن جاتے تھے، اور وہ جو ہاتھ یہاں لگاتے تھے تو ہاتھ ان کا چمکتا تھا۔ ان کے اوپر جو ہے توریت کتاب نازل کی گئی، ایک بیگ۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو پوری ایک کتاب، ایک بیگ نازل ہو گئی تھی۔ تو کفار مشرکین کہنے لگے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جس طرح ان کے اوپر پوری کتاب نازل ہو گئی تھی، اسی طرح آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ایک بیگ اکٹھے کیوں نہ نازل کر دیتا ہے۔ یہ مثال دے رہے ہیں وہ لوگ کفار مشرکین۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اولم یکفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا تم لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا تھا؟ جھٹلایا تھا نا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تذکرہ ہوا، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ جادو ہے، جو لاٹھی کا سانپ بن جانے تو جادو ہے، جو توریت کی جو نازل ہوئی اس کو بھی ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ لوگ تو اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی توریت اور موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا اس کو بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا، نہیں مانا تھا۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا کہ سحران، یہ تو دونوں جادوگر ہیں، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ تو جادو سے بنایا جا رہا ہے، اور تظاہرہ، اور دونوں ایک دوسرے کے کیا کر رہے ہیں؟ تائید کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسروں کی جو ہے بات ہی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ آگے فرمایا کہ وقالوا انا بکل کافرون، اور ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں ان چیزوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ فاتو بکتاب من عند اللہ، تم اللہ کے پاس سے ایک ایسی کتاب لے آؤ، ہوا اہدا منہما اتبعہ، جو اس سے زیادہ ہدایت والی کتاب ہوگی ہم اس پر عمل کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جو قرآن جو کتاب ہے اس سے اچھی اگر اور کوئی کتاب ہو اللہ کے نزدیک یا کسی کے پاس بھی تو لے کے آ جاؤ، ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کو سنیں گے غور سے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کیا ہو؟ اگر تم سچے واقع میں ہو۔ تو اس سمجھیے کہ پورے صفحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم تک یہ قصہ بتلایا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اگر قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے اگر ہم یہ قرآن میں اندر نازل نہ ہوتا تو ہم لوگ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کون نبی تھے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، سارا واقعہ ہم کو سنا کے بتلا رہا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جو ہمارے درمیان آ کے ہم کو بتلایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔